الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، دین میں ترجیحات کے عنوان سے ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 11 ہے۔ آج ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے اس کے پہلے علم پر بات کی تھی۔ اب اصل یہی بات ہے جس کے لیے پوری تقریر کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ عمل کے لحاظ سے جو ہے کون سا کام پہلے کرنا ہے، کون سا کام بعد میں کرنا ہے، یہ اگر آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو خوب گڑبڑ کریں گے۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات آپ سے شروع کروں، 4 باتیں بطور تمہید کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز کہ یہ ان لوگوں سے بات کی جا رہی ہے جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ کام زیادہ افضل ہے اور فلاں کام اس کے نیچے ہے اور وہ غلط ہے، تو خطاب ان سے ہے۔ ابھی اسی مثال میں آئے گی۔ دوسری چیز، اگر کوئی آدمی ایک ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے اور اس کے مقابلے میں اپنا بھی ذاتی کام چلا رہا ہے، تو یہ سونے پر سہاگا ہے، اچھی بات ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اس نفل کام کے مقابلے میں دوسرا زیادہ نفل کام متاثر نہیں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ دونوں کام کرتے رہیے، لیکن یہ سارے اصول کے تحت کچھ مستثنیات بھی ہوتے ہیں، ایکسیپشنل کیسز بھی ہو سکتے ہیں۔ میں اپنی بات اب سمجھاتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلی چیز جو عمل ہے، وہ جو عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی کام آپ ایسا کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کی ذات کو تو فائدہ پہنچتا ہے لیکن لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، تو وہ کام ہمیشہ شریعت پہ افضل ہوگا جس کام سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ لیکن اس سے مراد نفلی باتیں ہیں، فرائض سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فرائض کے مقابلے میں کوئی ثواب ہوتا ہی نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ فرائض فرائض ہے۔ اب مثال کے طور پر، جیسے جو اس کے پہلے ایک دن ہم نے بات کہی کہ علم، تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم دینا، یہ دونوں باتیں افضل ہیں بنسبت اس کے کہ ایک آدمی نفلی نماز پڑھ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے اور تعلیم لیتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اگر قرآن کی تعلیم آپ دیں گے تو اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ دوسرے کو پہنچے گا۔ ایک آدمی قرآن بیٹھا پڑھا رہا ہے، دوسرا آدمی کونے میں بیٹھ کر کے تسبیح پڑھ رہا ہے، تو یہ کبھی بھی قرآن پڑھانے والے کو یہ پچھاڑ نہیں سکتا ہے، چاہے دن رات مصلی پہ بیٹھا رہے، کیونکہ یہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچا رہا ہے اور اس کی تعلیم سے کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ لہذا یہ ایک بنیادی بات ہو گئی کہ جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی وہ زیادہ ثواب والی ہوگی بنسبت اس کے کہ جو چیز انسان کرے اور اس کا فائدہ خود پہنچے۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ دونوں کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر جس وقت قرآن کی تعلیم دینا ہے تعلیم کر رہا ہے، اور جب وظیفے کا وقت ہے وظیفہ دے رہا ہے، تو اس کے لیے یہ گفتگو نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جو نظریہ قائم بیٹھے ہوئے ہے کہ میں مصلی پر بیٹھا ہوں لہذا میں ان سے افضل ہوں، یہ اس کے خلاف بات میں کہہ رہا ہوں۔ دونوں کام ایک کر رہا ہے، یہ بہترین شخص ہے، یہ سونے پر سہاگا ہے۔ کہ وہی بات میں نے بتائی کہ دونوں کام بیک وقت کر رہا ہے، تو اس سے اس کی بحث نہیں ہے اس موضوع کی، یہ تو صرف ان لوگوں سے بحث ہے جو نظریہ لیے بیٹھے ہیں کہ میں مصلی پر بیٹھا ہوں لہذا میں زیادہ افضل کام کر رہا ہوں۔ وہ مولانا صاحب جو پڑھا رہے ہیں اور صرف فرائض ادا کر رہے ہیں وہ ہم سے غیر افضل ہے یا ثواب کم کما رہے ہیں، ایک دم غلط بات ہے، ان کا ثواب ہمیشہ اونچا رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک اور مثال دیتا ہوں۔ دعوت کے کام کی بڑی فضیلت آئی ہے، بہت سی فضیلت ہے کہ آدمی تبلیغ دین میں فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ سامنے قوم کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس تبلیغ کرنے سے آپ کی ذات کو بھی فائدہ ہو جائے، لیکن تبلیغ دین کے مقابلے میں بیٹھ کر کے کوئی آدمی دوسرا نفلی کام کرے، وہ کبھی بھی تبلیغ دین کے کام کو نہیں پکڑ سکتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی آدمی ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، من دعا الی ہدی، جب ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور وہ اس کو سمجھا لے جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے، وہ جتنا عمل کرتا ہے اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملتا ہے جس نے اس کو سمجھایا ہے، بھلے وہ عمل کر رہا ہو یا نہیں کر رہا ہو۔ اور اس پہلے جس نے عمل کیا اس کے عمل میں سے کاٹ کے پہلے والے کو نہیں دیا جاتا ہے، دونوں کو الگ الگ۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی دعوت کے کام سے لوگوں کو کیا ہوا ہے، فائدہ پہنچا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع الصغیر صحیح کی روایت ہے کہ ایک آدمی مسلمان کو خوش کرے، 4-5 باتیں اس میں حدیث میں ہیں کہ ایک آدمی ایک مسلمان کو خوش کرے، کوئی پرابلم میں ہے، آپ کی ذات سے اس کو خوشی پہنچ جائے۔ آپ نے فرمایا دوسری بات کہ اس کے اوپر قرض ہے اور اس کو قرض کا چھٹکارا کرا دے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اس کی حاجت پوری کر دے۔ تو روایت میں ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسندیدہ اعمال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی ذات سے فائدہ کس کو پہنچا ہے؟ دوسرے کو۔ اور حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ کسی مسلمان کی قید ہی نہیں ہے، یہ ایک جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، اس لیے مسلم، ورنہ انسان ہے اصل۔ اگر مسلمان کے ساتھ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک آدمی کہتا ہے کہ بھیا میں شہر کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا ہوں، چلو امی کو ایڈمٹ کرانا ہے، نہیں میرا وظیفہ چھوٹ جائے گا، میرے معمولات ختم ہو جائیں گے، اس وقت کوئی معمولات افضل نہیں ہیں۔ اس بندے کو لے جا کر کے ہاسپٹل پہنچانا، اس کی والدہ کو داخل کرانا، اس کی فضیلت کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا اس کے بارے میں کہ جو ایک مسلمان کے کام آئے، آپ نے فرمایا کہ مہینہ بھر نفلی اعتکاف کرے، پورے مہینہ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھا رہے، آپ نے فرمایا اس سے افضل اس نے کام کیا ہے جو ایک مسلمان کے کام آیا ہے۔ یہ اصل چیز ہے، کیونکہ اس کی ذات سے کیا ہو رہا ہے، دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایک حدیث میں اور آیا، یہ ترمذی کی روایت ہے اور ابو داؤد میں بھی نقل ہے، مسند احمد میں بھی روایت نقل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ، نماز، صدقہ، مراد نفلی ہے، نفلی روزہ، نفلی نماز، نفلی صدقہ کے مقابلے میں دو مسلمان جہاں لڑائی کر رہے تھے اور آپ نے اس کو جا کر کے صلح کرا دیا، تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ اس سے افضل ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے فرض نماز فرض ہوتی ہے، جماعت فرض نہیں ہوتی ہے۔ جماعت آپ سنت موقدہ کہہ لیں، بعض لوگوں کے نزدیک واجب ہے، لیکن نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے لیے نکلے اپنے کمرے سے اور اقامت ہونے جا رہی تھی، اچانک مسجد کے باہر دو آدمیوں کے زور زور بات کرنے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے اس وقت یہ نہیں یاد ہے کہ کن صحابی سے، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ جماعت کراؤ، میں پہلے اس معاملے کو نپٹتا ہوں۔ جبکہ جماعت کا وقت کیا ہوا تھا؟ ہو چکا تھا، کیونکہ وہ جو کام تھا، دو آدمی لڑ جائیں، جب تک ہم جماعت کرتے رہیں تب تک خون خرابہ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، معاملہ آگے بڑھ جائے، اس کو آپ نے، کیونکہ یہ وہ وقت پر ہو جائے گا، کون کام؟ وہ وقت پر ہو جائے گا اور لڑائی ہو جائے گی، اس وقت جا کر کے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرائی اور جماعت کے لیے کہا کہ آپ لوگ جماعت کریں۔ بعض روایت پہ آتا ہے کہ جماعت کو ڈیلے کرایا کہ جماعت روک دو، میں بھی آتا ہوں، پہلے یہ مسئلہ حل کرنا ہے۔ یہ ہے ترجیحات، یہ ہے پریفرنس، کہ دو آدمی کے درمیان میں صلح کرانے کی فضیلت روزہ، نماز، تمام نفلی عبادتوں سے جو ہے وہ افضل ہے۔ اسی لیے جو حاکم ہوتا ہے، چاہے وہ حاکم اسلامی حکومت کا ہو، چاہے وہ حاکم جمہوری ملک کا ہو، اس کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے حاکم کی، لیکن شرط ایک رکھی گئی ہے کہ وہ عدل کے ساتھ حکومت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ ایک آدمی 60 سال تک عبادت کرے
اور ایک حاکم رولر ایک دن اپنا گزارے اور یہ طے کرنے کہ مجھے ہر حال میں انصاف کرنا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ 60 سال کی عبادت سے اس کا ایک دن افضل ہے۔ وہ بھلے عبادت کرتا رہے، لیکن یہ معنی بھی میں اب دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، تیسری بات میں نہیں، ایک آدمی عبادت بھی کرتا ہے اور عدل بھی کرتا ہے، اس کا مقابلہ پھر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ مطلب نہ سمجھا جائے اس تقریر کا کہ نہیں صاحب اب نفلی عبادت چھوڑ دی جائے اور عدل پر کیا کر دیا جائے، زور دیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے اس تقریر کا۔ یہی وہ خطرناک تقریریں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو کنفیوز کر دیتی ہیں۔ اب اس کے دماغ میں یہ بات آ گیا بادشاہ کے کہ صاحب عدل کی اتنی فضیلت ہے، روزہ نماز سب چھوڑ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں عادل ہوں، تو عادل کا ثواب ملے گا اور فرض نماز چھوڑنے کا گناہ ملے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ فرض آپ سے جدا ہو گیا اور فرض آپ چاہے کریں اور چاہے نہ کریں، لہذا اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا جو ٹاپک ہے عمل میں، غور سے سنیے گا، چند مثالیں دے رہا ہوں، مثالیں بہت ہیں۔ ایک چیز کا بدل موجود ہوتا ہے، ایک کام ہے اس کا ایک بدل موجود ہے، یعنی آپ کو کام اگر مس ہو جائے گا تو آپ اس کو دوبارہ کر سکتے ہیں۔ ایک کام ایسا ہے جس کا بدل موجود نہیں ہے کہ اگر وہ مس ہو گیا تو مس ہو گیا۔ ایسی جگہ پر ہمیشہ وہ کام جس کا بدل موجود نہیں ہے وہ افضل ہوگا بنسبت اس کام کے جس کا بدل موجود ہے۔ مثال کے طور پر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہی پہلی چیز جو سنت ہے وہ تحیۃ المسجد ہے۔ تحیۃ المسجد کا بدل موجود نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس ٹائم پر تحیۃ المسجد نہیں پڑھی، اس کے بعد بیٹھ کر کے آپ نماز فرض کے بعد 10 نہیں 20 رکعت پڑھیں، تحیۃ المسجد ادا نہیں ہوگی، کیونکہ تحیۃ المسجد کا کیا ہے، اس کا کوئی بدل موجود نہیں ہے اور اس کا ٹائم فکس ہے۔ اب ایک آدمی یا تحیۃ المسجد نہ پڑھ کر کے سوچا ابھی 5 منٹ باقی ہے، چلو ایسا کرتے ہیں 2-4 صفحے قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں، اس وقت تحیۃ المسجد پڑھ کر وہ کام کرے تو ٹھیک ہے، لیکن تحیۃ المسجد چھوڑ دے کر کے آپ قرآن کریم اٹھا کر بیٹھ گئے اور یہ سمجھ رہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس وقت زیادہ ثواب ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع یہ ہے کہ داخل ہوتے ہی تحیۃ المسجد پڑھی جائے۔ تو تحیۃ المسجد کا ٹائم بھی فکس ہے اور تحیۃ المسجد کا کوئی بدل موجود نہیں ہے۔ اگر بدل موجود نہیں ہے تو پھر ایسی شکل میں وہ کبھی بھی کام افضل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک مثال دیتا ہوں، بہت سی عورتوں میں یہ بیماریاں ہیں، چھوٹے بچے جن کو ہوتے ہیں، بچے رو رہے ہیں، بچہ جو ہے وہ آوازیں کر رہا ہے، پیشاب کیے ہوئے ہے، پیخانہ کیے ہوئے، ان کا وقت ہے وظیفہ کرنے کا۔ وظیفے کو آگے ٹالا جا سکتا ہے، کوئی وظیفے کا وقت متعین تو ہے نہیں، لیکن یہ بچہ جو رو رہا ہے اس کی تکلیف کو اس وقت دور کرنا ضروری ہے۔ آپ وظیفہ چھوڑ دیں، آپ اس کا ٹائم الگ کر لیں، لیکن فی الحال کیا کرنا ہے، فی الحال یہ کرنا ہے کہ آپ بچے کو چپ کرا دیں، اس کو صاف صفائی کرا دیں تاکہ بچہ سکون سے ہو جائے۔ اچھا، اب یہ بھی میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وظیفہ چھوڑ ہی دیں، یہ معنی بھی نہیں نکالے میری تقریر کا۔ آپ بچے کو یہ کر کے پھر اپنا وظیفہ کریں، کیونکہ وظیفے کا ٹائم کیا ہے، لمبا ہے، لیکن بچے کا رونے کا ٹائم، تکلیف کرنے کا ٹائم ابھی ہے۔ اگر اس وقت اس کی تکلیف نہیں دور کی جائے گی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے شوہر کی خدمت ہے۔ اب بیگم جیسے صبح بعض لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، اب بیگم سو رہی ہیں، یا یہ کہ بیگم جو ہے وہ اپنا مصلے پہ بیٹھی ہیں، اشراق تک وہ بیٹھی رہیں گی، ہیں کم عورتیں لیکن ہیں، ان کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ شوہر کو اس وقت چائے پلا دینا، شوہر کی خدمت کر دینے کا ثواب وہ تمہارے مصلے پہ بیٹھنے سے کہیں افضل ہے، کیونکہ آپ مصلے میں بعد بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ چائے کا ٹائم فکس ہے، چائے کا ٹائم کیا ہے، فکس ہے، اس کا کوئی بدل موجود نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ اگر صبح چائے نہیں پیتے 10 بجے چائے پی لیں، 10 بجے کا چائے کا ٹائم نہیں ہے، چائے کا ٹائم فکس ہے، اس کا بدل موجود نہیں ہے۔ لہذا آپ چائے پلانے کو یہ سمجھیں کہ میں بڑی عبادت کر رہی ہوں، بنسبت اس کے کہ جو آپ مصلے پہ بیٹھ کر کے آپ اپنے وظائف کو اور اپنے معمولات کو پورا کر رہے ہیں۔ ہاں، چائے پلا دیں، اس کے بعد اپنا معمول کر لیں، اس سونے پر سہاگا والی بات ہے۔ اسی طریقے سے جو بڑی غلطیوں میں سے ہوتی ہے، یہاں سے لوگ جاتے ہیں کیا کہتے ہیں حج کرنے،
تو کچھ لوگ بیٹھ کے بیت اللہ میں وظیفہ کرتے ہیں, کچھ لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں. بیت اللہ میں پہنچ کر سب سے زیادہ جو کام اہم ہے وہ طواف ہے. کیوں؟ وہ کہیں آپ نہیں کر سکتے, اس کا بدل موجود نہیں ہے. وہاں پر آپ وظیفہ جو کر رہے ہیں, وظیفہ تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں, طواف کہیں نہیں کیا جا سکتا پوری دنیا میں سوائے بیت اللہ کے. اب اس بندے کو یہ فکر معلوم ہی نہیں مسئلہ, وہ سمجھ رہا ہے کہ طواف کے بجائے ہم بیٹھ کر بیت اللہ میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن بھی پڑھیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ نہ جانیں کہ طواف کے مقابلے میں اس وقت کوئی ثواب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب بیت اللہ میں تراویح پڑھی جانے لگی, تو یہ تو آپ لوگ جب تراویح پڑھتے ہیں تو 4 رکعت کے بعد آپ مختصراً بیٹھتے ہیں. حرم میں ایسا نہیں ہوتا تھا, اب مجھے اس وقت نہیں معلوم کیا پوزیشن ہے. حرم میں کیا کرتے تھے, 4 رکعت کے بعد اچھا سا گیپ دیتے تھے, کم سے کم 5 سے 7 منٹ اگلی رکعت نہیں کھڑی ہوتی تھی. اس درمیان میں ایک بڑی تعداد کیا کر لیتی تھی, 5 سے 7 منٹ میں طواف کر لیتی تھی. کیونکہ وہاں پر بیٹھے رہنے کا ثواب سے زیادہ کیا ہے, طواف کا ثواب ہے, اور اس کا کوئی بدل موجود نہیں ہے. لہذا جس کا بدل موجود ہے, یہ میں نے 3-4 مثالیں آپ کو دی ہیں, اس سے آپ ہر چیز کو اسی پر آنکھتے جائیے کہ جس کا بدل نہیں موجود, جس کا ٹائم فکس ہے, وہ عبادت ہمیشہ پہلے کی جائے گی بنسبت اس کے کہ جس کا ٹائم فکس نہیں ہے اور جس کا بدل موجود ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایک آدھ مستثنا کیس ہو سکتے ہیں, جیسے سلام کا جواب ہے. سلام کے جواب کا ٹائم کیا ہے, جس وقت سلام کیا جائے اس وقت جواب دیا جائے. اب آپ سلام کرنے والا سلام کر رہا ہے, آپ نے جواب نہیں دیا, 5 منٹ کے بعد وعلیکم السلام, اس کا ٹائم متعین ہے, اس کو آپ نہیں کر سکتے آگے پیچھے. اب بعض جگہ پر سلام کو جو منع کیا گیا, مثال کے طور پر ایک آدمی قرآن کریم پڑھ رہا ہے, ایسے پڑھنے والے شخص کے سامنے جا کر کے آپ سلام نہیں کریں, کیونکہ سلام کا جواب جو ہے اس کو دینا پڑ جائے گا. اور کس چیز کو چھوڑنا پڑے گا, قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑنا پڑے گا. ایسی جگہ پہ منع کر دیا گیا کہ ایسے آدمی کو جو ہے آپ سلام نہیں کریں, کیونکہ وہ ایک بڑا کام کر رہا ہے اور چھوٹے کام کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا, بڑا کام چھوڑ دینا پڑے گا. لہذا اس کو جس لائن میں لگا ہوا ہے اس کو لگا رہنے دیں. اسپیشلی سلام کے بارے میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. انشاءاللہ زندگی تو آگے بات کریں گے. آج بہرحال ہم نے 2 باتیں کی ہیں کہ جس کا فائدہ لوگوں کو پہنچے وہ کام ہمیشہ افضل ہوگا, اور دوسرا جس کام کا بدل موجود نہیں ہے اس کام کو کرنا افضل ہے. پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق